بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر نمود و نمائش جو ہے یہ آج کا نہیں، یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں نمود و نمائش جو ہے وہ زور و شور سے ہوتی ہے، اور جو اشرافیہ ہے وہ تو اپنے جو مال و دولت ہوتا ہے اس کو پوری دنیا پہ عیاں کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور خصوصی طور پہ جب شادی کی تقریبات ہوں تو یہ جو اشرافیہ ہے یہ کروڑوں نہیں اب پہلے کروڑوں میں یہ معاملات ہوتے تھے، اب اربوں میں چلے گئے ہیں، اور اربوں روپے جو ہے وہ شادیوں پہ اڑائے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی پوچھنے والا ریاست کے اندر ہے ہی نہیں ان کو کہ بھائی یہی پیسہ جو آپ اربوں روپے لگاتے ہیں، کھربوں روپے، اب تو کھربوں تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے، اتنے مہنگے مہنگے سوٹ اور مہنگے مہنگے جناب اپنا جیولریز اور جو باقی کھانے اور جو مہمانوں کے ولیمے شلیمے وہ اتنے ہیوی قسم کے ہوتے ہیں کہ جس کا تصور عام غریب آدمی کر بھی نہیں سکتا۔ ایسی ایک شادی ان دنوں میں جاری ہے جاتی عمرہ میں، لاہور میں۔ جنید صفدر جو کہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی یہ دوسری شادی ہے، اور ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ ناکام ہوئی۔ اس میں جو پہلی جو لڑکی ہے جس کو ڈائیورس ہوئی ہے، اس کا موقف کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے آ رہا ہے کہ جی مجھے یہاں پہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی جاتی عمرہ کے اندر، اور میرے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، اور جو میری ساس یعنی مریم نواز پہ اس نے الزام لگایا کہ ان کا میرے ساتھ کوئی رویہ اچھا نہیں تھا، اور وہ مجھے زچ کرتی تھیں، اور پھر اپنے بیٹے کو جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ تشدد کے لیے اکساتی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جی یہ جو جنید صفدر ہے یہ کان کا کچا ہے، اور یہ اپنی ماں کی بات کو اہمیت دیتا تھا، اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کا کوئی جو حسن سلوک کا ہے وہ صحیح نہیں تھا، لہٰذا اسی لیے اس خاتون نے کہا کہ میں نے اس گھٹن ماحول سے میں نکل گئی ہوں اور میں نے ڈائیورس لے لیا۔ اب یہ جو شیخ روہیل ہیں یہ بھی نون لیگ کے پرانے جو ہے وہ ساتھی ہیں، ان کی یہ پوتی ہے جس کے ساتھ دوبارہ شادی جو ہے وہ جنید صفدر کی ہوئی ہے۔ آج ولیمہ تھا، آرمی چیف سمیت ممبران اسمبلی اور صوبائی وزراء اور جتنے پارلیمنٹ کے جو نون لیگ سے متعلقہ لوگ تھے ان کی بڑی تعداد نے وہاں پہ شرکت کی، عزیز و اقارب نے شرکت کی، اور مختلف ایمبیسیوں کے سفراء جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اتنی سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا کہ جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سیکیورٹی ایئرپورٹ سے لے کر جاتی عمرہ تک تعینات کی گئی، اور وہاں پہ پرآسائش قسم کی جناب وہ ماحول بنایا گیا، اور لگژری قسم کے کھانے دیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یہی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پورے پاکستان کے اندر ایک آرڈیننس کے ذریعے سختی سے اعلان کیا ہوا ہے کہ ون ڈش سے اوپر کسی شادی ہال کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ ون ڈش سے اوپر ڈشز جو ہے وہ دے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کے اوپر بھاری بھرکم جرمانے کیے جائیں گے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو اے سی صاحبان ہیں مختلف ایریاز کے اندر وہ آئے روز چھاپے مار رہے ہیں۔ پورے پنجاب کے اندر مختلف قسم کے جو اپنا شادی حال ہیں ان کے اوپر جرمانے کیے جا رہے ہیں، ان کو سیل کیا جا رہا ہے، اور ان کو اس بات پہ جو ہے وہ اس بات پہ قائل کیا جا رہا ہے کہ ون ڈش سے اوپر آپ کھانا نہیں دے سکتے پنجاب کے اندر، اور اگر آپ نے ون ڈش کی خلاف ورزی کی تو آپ کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن ہوگا۔ دوسری جانب جو پنجاب کے مالک بنے بیٹھے ہیں اس وقت وہ جو مرضی کر لیں، جو آج کی ولیمے کی ڈشز تھیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس لیول کی لگژری قسم کی ڈشز دی گئیں۔ مٹن تھا، اس میں چکن کے مختلف قسم کی اقسام کی چیزیں تھیں، اور جو ہے وہ فش تھی، مختلف اور سویٹس کے تو آپ کوئی اندازے گنتی نہیں کر سکتے کہ کتنی ساری ڈشز تھیں۔ یہ جو دورہ معیار ہے ہمارے اشرافیہ کا اور ہمارے حکمرانوں کا، یہی اس ملک کی سب سے بڑی تباہی و بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ ایک غریب آدمی اور ایک عام جو ہے شہری، اس کے اوپر تو بے شمار قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ذرا سا آرڈر ہوتا ہے تو وہ اپنی
جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی اس قسم کا کوئی بڑا فنکشن ہو، کوئی بڑا کرے جس کے پاس سرمایہ ہے یا جس کے پاس طاقت ہے، تو اس کے اوپر قانون وہاں جا کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ آج ہمارے آرمی چیف صاحب بھی اور ان کے ساتھ باقی جو ہماری فورسز ہیں ان کے سربراہوں نے بھی بڑی تعداد میں وہاں پہ شرکت کی ہے۔ نیوی، ایئر فورس، تمام جتنی بھی فورسز ہیں ان تمام کے ہیڈز جو ہیں وہ وہاں پہ مدعو تھے، اور سرکاری بیوروکریٹس، اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو اپنا جن کے نواز شریف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ سارے حضرات جو ہے یہ وہاں پہ مدعو تھے، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ ولیمے کا بندوبست کیا گیا، اور بڑی یہ 3 روزہ جو تقریبات ہوئی ہیں اس پہ اربوں روپے جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اس شادی پہ لگے ہیں، اور اس کے اعداد و شمار جو ہے وہ کوئی کنفرم ابھی سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ کروڑوں میں نہیں ہے، یہ اربوں میں ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو پنجاب کی ماں ہے اس کو چاہیے تھا کہ یہ پیسے وہ ان لوگوں کو دیتے جن کے ریڑیاں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، جن کے کاروبار ٹھپ کرائے گئے ہیں، ان کی مدد کی جاتی، اور ان کو اپنے بیٹی کی خوشی میں یہ ایک قسم کا ان کا روزگار اگر دے دیتی تو وہ لوگ دعائیں دیتے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ نمود و نمائش میں نے بتایا کہ یہ ہماری جو ہے اس وقت ثقافت کا حصہ ہے، تو یہاں پہ بڑے مہنگے مہنگے جو ہے وہ سوٹ، کروڑوں روپے کے صرف سوٹ ہیں، اور اسی طریقے سے جو فنکار بلائے گئے ہیں ان کو بھی پیسوں میں جو ہے وہ تولا جا رہا ہے، اور کلاسیکل موسیقی، باقی جتنے بھی مختلف جو موسیقی کے جو فنکار ہیں وہ وہاں پہ جلوہ افروز ہیں 3 دن سے، اور جاتی عمرہ کی جو تزئین و آرائش کی گئی ہے اس پہ بھی کروڑوں روپے لگے ہیں۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ کیا اس وقت ماحول ہے، اور ایک عام غریب آدمی جو اس وقت 2 جو ہے وہ ٹائم کی روٹی کو ترس رہا ہے، اس کا روزگار جو ہے وہ چھن چکا ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہاں پہ اربوں روپے جو ہے وہ 3 روزہ تقریبات میں اڑائی جا رہی ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اور غریب وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور یہ امیر جو ہیں یہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں۔ اس نظام کی سب سے بڑی جو ہے وہ یہی ایک ناکامی ہے کہ یہاں پہ طبقاتی نظام ہے، اور سرمایہ دار اور جو یہ ہیں اشرافیہ، انہوں نے جو ہے وہ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ پوری ملک کی دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں ہے، جو کہ آپس میں ہی وہ تقسیم کرتے ہیں، اور آپس میں ہی کاروبار کرتے ہیں، اور آپس میں ہی اس کو ڈبل ٹرپل کرتے ہیں۔ غریب عوام کو غریب عوام کے حصے میں کیا ہے؟ ضلالت ہے، سڑک پہ بھی ضلالت ہے، چلان 2-2 ہزار روپے کے تھمائے جا رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کو 15-15 20-20 ہزار کے گاڑیوں کے چلان کیے جا رہے ہیں، اور ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہر ایریا کے اندر جو ہے وہ ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ ڈیلی 30 چلان کرے، جو نہیں کرے گا اس کی وردی اتار دی جائے گی۔ اور راولپنڈی کا ایک وارڈن تو کورٹ میں چلا گیا ہے کہ جی یہ زیادتی ہے، مجھے اوپر سے افسران کہتے ہیں کہ 30 چلان روزانہ کرو، بصورت دیگر ہم تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ یہ سچویشن ایک طرف ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ آج 3 دن سے لاہور کے اندر کیا ماحول بنا ہوا ہے، اور دوسری شادی ہے، اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے جس کا آپ خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، حقیقت میں ایسا ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ اب تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنے اندر بھی سادگی لانی ہوگی، تب عوام کو یہ تبلیغ کریں، بصورت دیگر یہ آرڈر پاس کرنے اور غریبوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا اس کا گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔